جو تم سے دور بھاگے تو اس کے قریب ہو جا، جو تم سے زیادتی کرے تو اس سے بھلائی کر، جو تجھے گالیاں دے تو اسے دعائیں دے، جو تیرے ہاتھ میں کانٹے بچھائے تو اس کے لیے پھول پیش کر۔ یہ سیرت ہے تیرے آقا کی، یہ کردار ہے تیرے آقا کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلا نقش پیش کیا، اخلاق مصطفی کی پہلی رضا پیش کرتے ہوئے عرض کیا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکہ کے چوراہے پر عمر رسیدہ ایک بوڑھی کھڑی ہے، سامان کچھڑی میں باندھ رکھا ہے، کہیں جانے والی نظر آتی ہے۔ مکہ کا ایک جوان رانا جس کی جبین سے ستارے چمکتے تھے اور جس کے چہرے اندر کے سامنے چودھویں کا چاند بھی شرمندہ نظر آتا تھا، اس ضعیفہ کے قریب آیا، پوچھا کیا بات ہے ماں، کس کا انتظار کرتی ہو؟ عرض کیا مجھے کوئی ایک ایسا نوجوان چاہیے جو میرا سامان اٹھا کر میری منزل تک پہنچائے، چھوڑ رہی ہوں مکہ، ہے تو باپ دادے کا شہر، لیکن اب یہاں باپ دادے کا دین خطرے میں نظر آیا تو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایسے آدمی نے ایسی بات کر دی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف جاتی ہے، اور میں نے سنا کہ اس کی باتیں ہیں بھی بڑی پرکشش، جو بھی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی اپنے دام میں خود سیاحت آ جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیفہ کی گٹھلی اٹھا لی، ساتھ چلے، خیریت پوچھتے جا رہے، بڑی دل نشین باتیں کرتے جا رہے، اس کی مرضی کے مطابق جہاں وہ جانا چاہتی تھی گٹھلی اتار دی۔ ضعیفہ نے کچھ معاوضہ دینا چاہا، اجرت دینی چاہی۔ اس جوان رانا نے کہا ماں میں سب کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتا ہوں اور اجرت نہیں لیا کرتا، بس میرے لیے دعا کر دیا کیجیے۔ آپ جس خطرے سے بچنا چاہتی ہیں اللہ آپ کو خطرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ وہ بوڑھی تو لپٹ گئی اس جوان کے دامن سے، کہنے لگی اجرت بھی نہیں لیتے ہو، دعائیں بھی ساتھ دیتے ہو، تو پھر بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے، شاید پھر کبھی آنا ہو، میں تجھے ضرور ملوں گی بیٹا۔ اس جوان رانا نے بتایا ماں میرا نام نہ پوچھ، نام بتاؤں گا تو افسردہ ہو جاؤ گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نام کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ بوڑھی کے آنسو نکل آئے، کہنے لگی نا میرے عزیز میں افسردہ نہیں ہوں گی، مجھے خوشی ہوگی، بتاؤ اپنا نام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں وہی ہوں جس کا نام سن کر مکہ چھوڑ آئی ہو۔ جس کی دعوت و تبلیغ کا چرچا سن کر تو نے راہ فرار اختیار کیا ہے، وہی تو محمد ہوں۔ وہ ضعیفہ دامن رحمت سے چمٹ جاتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب اگر تو وہی ہے اور تیرا اخلاق یہ ہے تو پھر میں آج کے بعد
تیری غلامی کا اعلان کرتی ہوں، زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے وہ تیری اطاعت میں گزاروں گی۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ۔ اسی طرح کی ایک اور ضعیفہ تھی، شرک میں پکی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوڑا لے کر انتظار کیا کرتی تھی اپنے مکان کی چھت پر۔ جب حبیب کبریا گزرتے تو وہ کوڑا پھینک دیتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، کوڑا نہ پھینکا گیا، دوسرے دن بھی نہ پھینکا گیا، تیسرے دن بھی کوڑا کسی نے نہ پھینکا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ ہماری مہربان کہاں گئی، کوڑا نہیں پھینکا جا رہا؟ سنتے تو ہو نا، ذرا یوں بن کے بھی تو دکھاؤ، تمہارا تو غصہ قابو میں نہیں آتا۔ شعلہ جبارہ ہو، شعلہ جبارہ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری مہربان کہاں ہے؟ بتایا گیا اللہ کے محبوب وہ بیمار ہے، قریب المرگ ہے، صاحب فراش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر، او میرے رضاکار سب آؤ، آج ہم اپنی اس مہربان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جائیں گے، اس کا مزاج پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ گھر تشریف لائے ہیں اس خاتون کے، دروازے پہ دستک ہوئی، خاتون کو بتایا گیا رحمت عالم آئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمانے لگے خاتون ہم آپ کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ پہلے کی طرح سے ہم مت ہو جائیں، پھر کوڑا لے کر انتظار کیا کریں، اور جب میں گزروں تو پھر مجھ پر تو پہلے کی طرح کوڑا ڈالتی رہے۔ بستر حالت پر اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی عبداللہ کی یتیم آج تو جیت گیا میں ہار گئی، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا ہے، میں نے شقاوت کی حد کر دی لیکن تیری رحمت کی کیا انتہا ہے۔ چند سانس باقی ہے زندگی کے، انہی چند سانسوں کو اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے، کلمہ شہادت پڑھ کر رحمت عالم کے غلاموں میں شامل ہو گئی۔ محمد رسول یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں، یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں، اسلام دل توڑتا نہیں دل جیتتا ہے، طاقت یہی ہے